الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، تو آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ کبیرا۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے اور بہت ساری چیزوں سے روکا ہے، کیونکہ دو ہی قسم کی چیزیں ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اللہ جل شانہ بعض کاموں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بعض کاموں کے نہ کرنے کا۔ تو دین کا خلاصہ یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اوامر کہتے ہیں جس پر عمل کیے جائے، اور نواہی کہتے ہیں جن سے بچا جائے۔ تو اس پورے رکوع کے اندر کئی ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن کے کرنے کا حکم ہے، اور کئی ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن سے منع کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، کیسے پالیں گے، کہاں سے کھلائیں گے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے پڑھے لکھے جاہلوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں، اور کہا جاتا ہے بچے دو ہی اچھے۔ یہ بات وہی مشرکین کے ذہن سے ملتی جلتی ہے۔ تو انہیں یہ سمجھایا گیا کہ روزی کے مالک تو ہم ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، انہیں بھی ہم دیں گے، تو پھر تم انہیں قتل کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد اس سے بھی منع کیا کہ زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا۔ اور اس کے بعد حکم ہے کہ تم نے وعدہ پورا کرنا ہے، جو لوگوں سے معاملات کرنے ہیں ناپ تول میں احتیاط کرنی ہے، اور ایسی چیزوں میں بحث نہیں کرنی جس کا تمہیں علم نہ ہو، اور زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، عاجز بن کے چلنا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اس کی تسبیح بیان نہیں کرو گے، تو اللہ بے پرواہ ہے، اس لیے کہ تسبح له السماوات والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ زمین و آسمان کی جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا دکھائی نہیں دیتی، وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی بات میں لگی ہوئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، تو تمہارے اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے نہ کرنے سے اللہ کی ذات کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر تم حکم مانو گے فائدہ تمہارا ہوگا۔ اس کے بعد ایک آیت وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ یہ منکر لوگ، مشرک لوگ یہ کہتے تھے اعتراض کرتے ہوئے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا اس وقت ہمیں پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پھر ہمیں جو ہے اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں ان کو یہ بتایا گیا ہے، ان کی اس بات کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ تم تو صرف اس پہ پریشان ہو کہ وہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اس سے بھی زیادہ سخت بن جاؤ۔ فرض کرو کہ تم مرنے کے بعد پتھر ہو گئے، تم مرنے کے بعد لوہا ہو گئے، تم مرنے کے بعد ایسی مخلوق بن گئے کہ اس سے کوئی سخت مخلوق بن نہیں سکتی، یعنی جو تمہارے ذہن میں ہو کہ اگر ویسے ہو جائیں تو انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اس کا دوبارہ اٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ جو مرضی اپنے ذہن میں اپنے آپ کو بنا لو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ کیسے اٹھائیں گے؟ جس طرح اللہ نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تمہارا وجود تھا ہی نہیں،
مثال ہی نہیں تھی، اس وقت تمہیں وجود دیا، تمہارا وجود بنایا، اللہ تمہیں دوبارہ بھی اٹھائیں گے۔ اس سے آگے چل کر مشرکین کی ایک حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ یہ لوگ ویسے تو انہوں نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ مشکل میں پھنستے ہیں تو پھر سارے خداؤں کو بھول جاتے ہیں۔ جب یہ سمندر میں سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ طوفان آتا ہے، کشتی کو گھیر لیتا ہے، اور کشتی اس پانی کے چکر میں پھنس جاتی ہے اور انہیں بچنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس وقت یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جن کو یہ پہلے اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے انہیں بھول جاتے ہیں، اور جو ہے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، اب ہم تیری ہی مانیں گے۔ جب اللہ نجات دے دیتے ہیں تو اس سمندر سے باہر نکلنے کے بعد یا اس مصیبت سے نکلنے کے بعد پھر ناشکری کرتے ہیں، پھر وہی کرتوت اور وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس اللہ نے سمندر سے نجات دی ہے اور تم خشکی پر آ کر وہ حرکتیں کرنے لگ گئے ہو کہ اب تم چھوٹ گئے ہو، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ اللہ تمہیں خشک زمین میں بھی دھنسا دے، پھر کیا کرو گے؟ یہ تھوڑی تھا کہ اللہ کی پکڑ صرف سمندر میں آ سکتی ہے، خشکی پہ نہیں آ سکتی۔ اس لیے جو ہے اللہ کے سامنے ہر وقت ڈرو، ہر جگہ ڈرو، جو اللہ سے عہد کر لیا ہے اس کو پورا کرو۔ یہ نہیں کہ پریشانی آئی تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا، خوشحالی آ گئی تو رب کو بھول گئے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ انسان کو ہر وقت رب کے سامنے جھکنا چاہیے، پریشانی آ گئی پھر بھی اس کی طرف جھکنا ہے، خوشحالی ہو پھر بھی اس کی طرف جھکنا ہے، جنگ ہے پھر بھی ادھر ہی متوجہ ہونا ہے، امن کا زمانہ ہو پھر بھی ادھر ہی متوجہ ہونا ہے، غربت آ گئی تو بھی رب سے مانگنا ہے، اللہ نے وسعت مال دے دی تو بھی رب کے نام پہ خرچ کرنا ہے، ہر لمحہ ہر وقت ہر حالت میں اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔